وہ قرآن جس کا درس آدمیت ہے عیاں سر پر، اسے انسانیت کی داستاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ سرے مغرور کو پیش خدا خم کر دیا جس نے، اسے سب سے بڑا سحر البیاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ وہ جس نے نور حق سے ظلمت باطل مٹا ڈالی، خدا شاہد اسے شمع جہاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ وہ قرآن جس کا درس آدمیت ہے عیاں سر پر، اسے انسانیت کی داستاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ سرے مغرور کو پیش خدا خم کر دیا جس نے، اسے سب سے بڑا سحر البیاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور میرے ساتھیوں، مد اصلی کا سبق ہی چل رہا ہے کچھ دنوں سے، اور مد اصلی کی اقسام میں سے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مد اصلی کو مد طبعی اور مد ذاتی بھی کہتے ہیں۔ مد اصلی کو مد اصلی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مد فرعی وجود میں آنے کا اصل اور بنیاد ہے۔ مد طبعی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ طبیعت چاہتی ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا، اس سے کم یا زیادہ کھینچنے میں طبیعت میں کھٹکا محسوس ہوتا ہے، اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ مد ذاتی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ذات کو باقی رکھنے کے لیے مد اصلی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، مد اصلی میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ دونوں مناسب نہیں ہیں، اس لیے کہ مد اصلی کی مقدار کشش ایک الف کے برابر ہے۔ اور میں نے ایک بات آپ کو بتائی نہیں، یہ تو بتا دیا کہ ایک الف کی مقدار کیا ہے۔ بند انگلی کو میانہ روی سے کھول دینا یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کر دینا، یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ بعض نے یوں بتائی کہ 2 حرکت جتنی آواز کا آنا ایک الف کی مقدار ہے۔ اب اس میں ترتیل بھی پڑھی جاتی ہے، تدویر بھی پڑھی جاتی ہے اور حدر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب تینوں میں مقدار کس طرح ہم قائم کریں گے؟ تو بعض علماء نے یوں فرمایا کہ ترتیل کے اندر بند انگلی کو کھولنے یا بند کرنے کی مقدار سست رفتاری سے ہو، اور تدویرن جو تلاوت ہے اس میں میانہ روی سے ہو، اور جو حدرن تلاوت ہے اس میں کچھ عجلت سے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ظاہر بات ہے ترتیل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کسی حد تک زیادہ مد ہوتا ہے، وہ ترتیل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب اس کو کم کیوں نہیں کھینچنا؟ کم اس لیے نہیں کھینچنا کہ مد اصلی کی مقدار اصلی جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہے، جو بلا سبب کے ہے، کسی سبب کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اب کم اگر کھینچیں گے تو قرآن کریم کے اندر کسی حرف کا گھٹانا جو ہے وہ لازم آئے گا، اور کسی حرف کا گھٹانا یا بڑھانا لحن جلی ہے جو ناجائز اور حرام ہے، شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور بڑھانا اس لیے مناسب نہیں کہ مد فرعی سبب پہ موقوف ہے، تو بلا سبب کے مد کو بڑھا دینا یہ مکروہ ہے اور لحن خفی ہے۔ جیسے بعض ائمہ جب قرات کرتے ہیں تو رکوع کرنے سے پہلے آخری جملے کو بہت کھینچ دیتے ہیں، کنت ترابا، لہجہ بنانے کے لیے، غلط ہے۔
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ مد اصلی ہی کی اقسام میں سے کھڑا زبر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دو چیزیں ہیں، ایک رسم الخط ہے، ایک ادا ہے۔ رسم الخط کے اعتبار سے کھڑا زبر الگ ہے لکھنے میں، باقی کسی چیز میں کھڑے زبر میں اور مد اصلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ مد اصلی کا قائم مقام ہے کھڑا زبر، فقط ہجے کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس لیے کھڑا زبر کو بھی ہم اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جس طرح حروف مستعلیہ 7 ہیں تو وہ تو پر ہوں گے، اس کے ساتھ را بھی پر ہوگی کیونکہ کھڑا زبر ہے، اور اس کے ساتھ اگر مرکبات میں لکھے تو الف بھی پر ہوگا جو پر حروف کے بعد آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مجموعی طور پر 9 حروف پر ہوں گے۔ کتنے حروف پر ہوں گے؟ دوسری بات، جس طریقے سے الف مدہ کے اندر پر کا سب سے اعلیٰ مقام تھا، اسی طریقے سے کھڑا زبر میں بھی پر کا سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ تفخیم کے مراتب، اس میں سب سے پہلا مرتبہ جو ہے وہ پر کا کھڑا زبر میں بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب قاعدہ اس کا ہم اس طرح بیان کریں گے کہ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں تک تو ہو گیا، بات سمجھ میں آئے؟ اس کے آگے ایک جملہ اور بڑھانا ہے ہم نے، کھڑا زبر الف مدہ کے 2 چیزوں میں برابر ہے، اور یہ آپ یاد بھی رکھیں کہ 2 باتوں میں برابر ہے کھڑا زبر۔ کن کن چیزوں میں برابر ہے؟ آواز میں اور کشش میں، یعنی کھینچنے میں۔ یعنی جس طرح الف مدہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح کھڑا زبر پڑھا جاتا ہے۔ جیسی آواز الف مدہ کی ہے ویسی ہی آواز کھڑا زبر کی ہے، کھینچنا بھی اتنا ہے اور آواز بھی ویسی ہوگی۔ پھر آپ پڑھ لیں، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے 2 چیزوں میں برابر ہے، آواز میں اور کشش میں، یعنی کھینچنے میں۔ اب آپ پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا انفتاح فم، منہ کا کھولنا، اور منہ کے کھولنے کے ساتھ ساتھ انفتاح جو ہے آواز کا بھی اوپر اٹھنا، آواز کا بھی اوپر اٹھنا، اور پر حروف میں زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنا، زبان کی جڑ کا بھی اوپر اٹھنا، صفت استعلا کا پر حروف میں باقی رہنا، یہ سب چیز کا خیال رکھ کے آپ پڑھیں گے۔ با، با کھڑا زبر با، شروع میں ہم نے پڑھا آ، حمزہ کھڑا زبر آ۔ الف مدہ میں ہم کیا پڑھتے تھے؟ حمزہ الف زبر آ، یہاں پڑھے حمزہ کھڑا زبر آ۔ تا، تا کھڑا زبر تا۔ سا، سا کھڑا زبر سا۔ جا، جیم کھڑا زبر جا۔ آ، آ کھڑا زبر ہا۔ اب پورے حروف میں سے پہلا حرف آیا خو، خو کھڑا زبر خو۔ میں نے شروع میں بتایا تھا پر حروف کو اگر پیش یا واو نہ ہو تو ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں۔ دا، دال کھڑا زبر دا۔ ذا، ذال کھڑا زبر ذا۔
وہ کھڑا زبر وہ زا کھڑا زبر زا سا سین کھڑا زبر سا شا شین کھڑا زبر شا فو کھڑا زبر فو بو کھڑا زبر بو کھڑا زبر وہ کھڑا زبر عین کھڑا زبر عین کھڑا زبر فا کھڑا زبر فا قوف کھڑا زبر کاف کھڑا زبر کا لام کھڑا زبر لا میم کھڑا زبر ما نون کھڑا زبر نا واو کھڑا زبر وا ہا کھڑا زبر ہا حمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا میں نے ایک بات بتلائی تھی کہ بعض حرف کو اصل بتلاتے ہیں، حرکت کو فرع بتلاتے ہیں. بعض نے حرکت کو اصل بتایا ہے اور حرف کو فرع بتایا ہے. جنہوں نے حرف کو اصل بتایا ہے وہ حرکت کو اس کا تنصیف سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے حرکت کو حرف کو فرع بتایا ہے وہ حرکت کو اس کا دو گنا سمجھتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ مد اصلی کو ایک الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے جو بغیر کسی سبب کے ہے. سبب مد فرعی کے لیے لگتا ہے وہ ہے حمزہ اور سکون. حمزہ اور سکون وہ مد فرعی کے لیے لگتا ہے. بلکہ یوں سمجھا جائے کہ مد اصلی کی تعریف یوں سمجھی جائے کہ جو بغیر سبب کے ہو، یعنی مد اصلی کے بعد نہ سکون آئے، نہ سکون ہو اور نہ حمزہ ہو، اسی کو مد اصلی کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم مثالیں پڑھیں گے، پہلے سیدھی پھر الٹی، رواں، ہجے، اجراب. آدم، مالکی، آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا کتاب. ہاں با کے اوپر پیش ہے، ہونٹ خوب گول کر کے. انضمام شفتین کس کو کہتے ہیں کہ ہونٹ ملنے کے قریب ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ ملیں تو نہیں لیکن ملنے کے قریب ہو جائیں.
جتنے ملنے کے قریب ہوں گے اتنا ضمہ جو ہے وہ معروف پڑھا جائے گا. کتاب، رسالاتی، ذالک. اب الٹا بچے سے پڑھوانا ہے بغیر یاد کرائے. کلیزا، تلا ساری، بوتا کی، زہا، ناہولائی، حلی صویا، نویغو، تیواماس، وابع، کلما، نمع، مدع. اب ہم سیدھے اس کا پہلے رواں پڑھیں گے، پھر ہجے کریں گے، پھر اجرا کریں گے. آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آد، میم زبر ما، آدم. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. آدم. یہ جو میں نے آگے پڑھایا تھا کہ کھڑا زبر الف مدہ کے دو چیزوں میں برابر ہے، آواز میں اور کشش میں، یہ اجرا میں قاعدے میں نہیں بیان کرنا ہے، یہ خالی اوپر تختی میں یاد کروانا ہے کہ پتہ چلے کس چیز میں برابر ہے، اشکال باقی نہ رہے. آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آم، نون زبر ن، آمن. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. آمن. اب یہ جتنی مثالیں ہیں اسی ترتیب سے ہجے اور اجرا اس کا کروایا جائے گا. البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے بارہا بولا ہے کہ جو جو تختی ہوتی جائے اس کا قرآن کریم کو کھول کر اس میں سے اجرا کروایا جائے. یعنی حروف مفردات ہوئے تو پر حروف کا پوچھنا ہے، مشترک کا پوچھنا ہے، باریک کا پوچھنا ہے. اسی طرح سیٹی والے حروف کون سے ہیں یہ پوچھنا ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ کون سے ہیں پوچھنا ہے. اسی طریقے سے جب ہم مرکبات میں جائیں گے تو مرکبات کی چھوٹی چھوٹی شکلیں، آدھی آدھی، ایک تہائی، ایک چوتھائی، وہ پہچاننا مشکل ہے، وہ پوچھنا ہے یہ کون سا حرف ہے، وہ بتائے گا. پھر اسی طریقے سے زبر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ یہاں کون سی حرکت ہے، بتائے گا بچہ کہ یہاں زبر ہے، زبر کی آواز کدھر جاتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، یہ بتائے گا بچہ. زیر کے بارے میں پوچھنا ہے، زیر کی آواز کدھر جاتی ہے، نیچے کو جاتی ہے، بچہ بتائے گا. پیش کے بارے میں پوچھنا ہے، پیش کی آواز کدھر جاتی ہے، آگے کو جاتی ہے، یہ بچہ بتائے گا. پھر حروف مدہ کے بارے میں
پوچھنا ہے وہ بتائے گا یہاں الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھینچ کے بتائے گا۔ پھر اسی طریقے سے الف مدہ کا قائم مقام جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، اس کے بارے میں بتائے گا۔ اگر ہر تختی میں ہم نے قرآن کریم سے بچے کا اجرا کروا لیا تو انشاءاللہ جس دن قاعدہ مکمل ہوگا اس دن بچہ آیت کو خود بخود پڑھنے والا بن جائے گا اور اس میں اجرا بھی کرنے والا بن جائے گا۔ اس ترتیب کو ہم نے باقی رکھنا ہے، ہر تختی کے ساتھ باقی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کل اللہ پاک محنت کی توفیق عنایت فرمائے۔